اللہ کے کچھ حق ہیں میرے اوپر جنہیں میں نے ہی ادا کرنا ہے، وہ میرے حق کوئی اور ادا میری جگہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کچھ حق ہیں میرے اوپر جنہیں میں نے ہی ادا کرنا ہے، میرے سوا میرے حق کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب سے یہ علم آ گیا ہے تب سے اس کے حق کی ادائیگی میں لگ گیا ہوں، تب سے اس کے حق کی ادائیگی میں لگ گیا، مستعد ہو گیا، اب غفلت نہیں کرتا، پتا ہے کہ حق میرے ذمے ہیں، میں نے ہی نہیں ادا کرنے ہیں، کسی اور نے ادا نہیں کرنے۔ دو علم۔ فرمایا تیسرا علم یہ کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا ایک طالب ہے، مجھے ایک چاہنے والی شے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت۔ مجھے پتا چل گیا ہے کہ موت کو میری طلب ہے، موت مجھے طلب کرنے والی ہے، نہیں مجھے طلب کرنے والی ہے، اور میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ وہ میری طالب ہے اور مجھے پا کے رہے گی۔ موت کو میری طلب ہے اور وہ مجھے پا کے رہے گی۔ تو جب مجھے علم ہو گیا ہے کہ وہ موت مجھے پا لے گی، اس نے مجھے لے لینا ہے، تو میں کیوں بھاگوں؟ اس دن سے میں اس کی تیاری میں لگ گیا۔ جب پتا چل گیا کہ موت کو میری طلب ہے اور میری طالب ہے، اس نے مجھے لے لینا ہے، میں جب بچ سکتا ہی نہیں تو پھر تیاری کیوں نہ کروں؟ جب بچ ہی نہیں سکتا تو اس دن سے تیاری میں لگ گیا۔ تین علم۔ اور فرمایا چوتھا علم یہ ہے، چوتھا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے ہر کام کو اللہ دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے پتا نہیں تھا ان کو ان باتوں کا؟ یہی تو سارا آج کے درس میں یہی تو فرق سمجھایا ہے کہ پتا ہر ایک کو ہوتا ہے مگر وہ بھول جاتے ہیں۔ علم ہر ایک کو ہوتا ہے مگر بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور تصوف اس علم کو یاد کراتا ہے، ایسا علم دیتا ہے کہ جو پھر فلا تنسا، بھولتا نہیں۔ ہر وقت اس علم کو یاد رکھنا تصوف ہے۔ پڑھنا پڑھانا بھول جانا، پڑھنا پڑھانا بھول جانا۔ اللہ معاف کرے، یوں سمجھیں، میں اپنا حال بیان کرتا ہوں، اوروں کو نہیں، اس کو مولویت سمجھیں۔ میں اگر اپنے حال پہ اس کا اطلاق کروں نا، اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ پڑھنا پڑھانا بھول جانا، یہ ایسا علم ہے جو مولویت بناتا ہے۔ جو کیا بناتا؟ مولویت۔ اور پڑھنا، یاد کرنا اور ہمیشہ تازہ رکھنا، یہ وہ علم ہے جو فقر دیتا ہے، یہ تصوف دیتا ہے۔ یہ اصل علم ہے، وہ نقل علم ہے۔ تو فرمایا جب سے پتا چل گیا ہے کہ اللہ میرے ہر کام کو دیکھتا ہے، ہر کام کو دیکھتا اور جانتا ہے، تب سے میں نے ہر وہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے جو کروں تو اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ چونکہ علم ہو گیا ہے کہ میرے ہر کام کو دیکھتا ہے، جب پتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے تو صاف ظاہر ہے پھر ایسے کام کیوں کروں کہ جو کر کے اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ سو وہ کام کرنے چھوڑ دیے ہیں کہ جو شرمندگی کا باعث، اب وہی کام کرتا ہوں کہ جو کروں تو وہ راضی ہو۔ تو یہ چار علم تصوف کی بنیاد ہے، چار علم تصوف کی بنیاد ہیں۔ تو اس سبق کو یاد کرنے، اس سبق کو زندگی کا حصہ بنانے اور اس سبق کو اپنے عمل اور زندگی کی جد و جہد کی بنیاد بنانے سے تصوف شروع ہوتا ہے۔ تو اگر بنیاد ہی نہ ہوئی، باقی جو کچھ ہوتا رہا وہ تصوف۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں بہت، یاد رکھ لیں، بہت تسبیح پڑھنے کو تصوف اور بہت تسبیح پڑھنے کو ولایت نہیں کہتے۔ ہم نوافل بھی بہت پڑھ لیں، عبادت اچھی بات، عبادت عمل صالح کا حصہ ہے، صوفیاء کا طریق ہے، مگر بہت نفل پڑھنے کو بھی تصوف۔ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا لیں، کتب تصوف، تمام اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھا لیں اور تصوف کی تعریف پوچھیں، کسی ایک نے تصوف کی تعریف میں یہ نہیں کہا کہ تسبیح رولنا تصوف ہے۔ بہت نفل روزانہ پڑھنا تصوف ہے، اور ورد وظیفے جو مل گئے، مولانا صاحب پوچھا جی کوئی ورد وظیفہ بتا دو، جو پیر صاحب ہاتھ میں آ گئے کہا جی پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، جو عامل ہاتھ چڑھ گیا کہا جی کوئی وظیفہ بتا دو۔ ہم وظیفوں کے اسپیشلسٹ ہونے کو تصوف جانتے ہیں،
وظیفے اتنے پڑھ لیے، ورد اتنے پڑھ لیے، یہ تصوف نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں عملیات ہیں، یہ ساری چیزیں عملیات ہیں۔ تصوف کیا ہے وہ بنیاد عرض کر دی کہ وہ علم اللہ کے ہونے کا اور اس کے دیکھنے کا، اور وہ چیزیں جو میں نے بیان کی وہ علم اس طرح یاد ہو جائے کہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے تازہ رہے۔ اس کیفیت علمی کو دل میں اور زندگی میں پیدا کرنے کا نام تصوف ہے، اسی پر ساری محنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور اولیاء کرام کے اس طریق پر اور عرفاء و صوفیاء اور فقراء کے اس طریق پر، اس طریق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس علم نافع کی اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائے جس کی بنیاد اور عمارت سے تصوف تعبیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا